بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں انسانوں کے علاوہ پرندے بھی حاضری کا شرف حاصل کیا کرتے تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان ہوا کرتے تھے۔ صبح شام پرندے دروازے پر آ کر بیٹھتے تھے اور اپنی اپنی بولیاں شروع کر دیتے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے ان کے لیے پانی کا انتظام اپنے ہاتھوں میں رکھا ہوا تھا۔ آپ ہر روز صبح شام ان پرندوں کو دانہ ڈالتے تھے۔ اس دوران بہت سے پرندے دیوار سے اڑ کر آپ کے جسم پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور جب آپ زمین پر دانہ ڈال دیتے تو وہ تمام پرندے دانہ کھانے میں مشغول ہو جاتے تھے۔ ساری زندگی سے آپ کا یہی معمول تھا۔ ایک مرتبہ حضرت لال شہباز قلندر روٹی پکا رہے تھے۔ اسی اثنا میں شہر کا قاضی ادھر سے گزرا۔ اس نے جب آپ کو روٹی پکاتے دیکھا تو کہنے لگا، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آپ روٹی پکا رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی کی بات سنی، اسی وقت روٹی کو آگ میں دبا دیا اور خود اپنا چہرہ چادر سے ڈھانپ لیا، مراقبے میں بیٹھ گیا۔ جب رمضان المبارک کا سارا مہینہ گزر گیا، عید الفطر کا دن آ گیا تو قاضی ایک مرتبہ پھر آپ کے پاس سے گزرا۔ اسی نے اسی طرح آپ کو عبادت میں مشغول دیکھا تو کہنے لگا، یا حضرت، رمضان المبارک کا مہینہ تو اب ختم ہو چکا ہے۔ آپ نے فوراً اپنا سر مبارک اٹھایا، فرمایا، پھر تو اب روٹی بھی پک چکی ہوگی۔ اتنا کہتے ہی آپ نے آگ میں سے روٹی نکالی تو وہ اسی حالت میں موجود تھی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر سیون شریف سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں میں تشریف لے گئے۔ وہاں اس گاؤں کے لوگ گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ اللہ اور اس کے پیارے رسول آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی میں پیش تھے۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ ان کو سیدھی راہ دکھائی جائے اور گناہوں سے منہ موڑ کر نیکی کی طرف رغبت دلائی جائے۔ چنانچہ اس مقصد کی خاطر اس گاؤں میں تشریف لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے قبل ہی بہت سے نیک صفت بندوں نے اس گاؤں میں آ کر گاؤں والوں کو نیکی کی تلقین کی، مگر ان لوگوں کے دلوں پر کسی واعظ یا نصیحت کا ذرا برابر اثر نہ ہوا، بلکہ وہ واعظ و نصیحت کرنے والوں کو ایذا پہنچا کر گاؤں سے چلے جانے پر مجبور کر دیتے تھے۔ ایسے سرکش لوگوں کو سمجھانے کی خاطر آپ تشریف لے گئے۔ ان لوگوں نے آپ کی بات پر دھیان نہیں دیا، آپ کو واپس آنا پڑا۔ آپ نے ہر ممکن طریقے سے گاؤں والوں کو سمجھانے کی کوشش کی، پیار، محبت، نرمی سے بات کی، مگر ان لوگوں پر ذرا اثر نہ ہوا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے جب ہر طرح سے ان کو دعوت ہدایت دے کر دیکھ لیا، کچھ نتیجہ نہ نکلا، آپ جلال میں آ گئے۔ اللہ کی بارگاہ اقدس میں ان بھٹکے لوگوں کے لیے درخواست کی۔ ابھی چند راتیں ہی گزری ہوں گی کہ خواب میں یہ بات بتائی گئی کہ اس میں جو لوگ اللہ کے پیارے ہیں اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، جو شریعت کی پابندی کرتے ہیں، ان کو حکم دیجیے کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نکل جائیں۔ چنانچہ حضرت لال شہباز نے اس گاؤں میں اعلان کرا دیا، جو لوگ اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی بھلائی کا کام کرتے ہیں، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے گھروں سے باہر آ جائیں۔ تب لوگ اپنے گھروں سے باہر آ گئے، مگر جو ایمان نہیں رکھتے تھے انہوں نے آپ کی بات پر کان نہیں دھرا۔ ایسے شرارتی قسم کے لوگ جو گناہوں کی دلدل میں پھنس چکے تھے، وہ اس بات کو مذاق سمجھ رہے تھے۔ ابھی نصف شب ہی گزری تھی کہ اچانک زلزلے کے جھٹکے آنا شروع ہو گئے۔ لوگ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے، انہوں نے گھروں سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن کامیابی نہ ہو سکی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے گھر انہی پر الٹ گئے اور وہ اپنے اپنے گھروں میں دب کر مر گئے۔ تمام بد کردار لوگوں کو ان کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے فضل و کرم کی بدولت لوگ حضرت شہباز قلندر سے بہت خوش تھے۔ وہ لوگ پہلے سے زیادہ حضرت لال شہباز قلندر کے گرویدہ اور معتقد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی اس قدر اور غضب و جلال سے ارد گرد کے دیہات کے لوگ متاثر ہوئے، خوف زدہ ہو گئے۔ لاتعداد افراد گناہوں سے توبہ کر کے صراط مستقیم پر گامزن ہو گئے۔ انہوں نے شریعت مطہرہ کی پابندی شروع کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ اب بھی اس گاؤں کے الٹنے کے آثار موجود ہیں، جو کہ دیکھنے والوں کے لیے نشان عبرت ہیں۔